وہ جہالت کی موت مرتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ یہ دونوں بہت اہم کتابیں ہیں۔ امام احمد حنبل کی کتاب کنز الامال احادیث کی اہم کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان، یہ بھی بہت صحیح ترین کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کا امام نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد حدیث کی بہت بڑی کتاب معجم الکبیر میں بھی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی کی گردن میں امام کی بیعت نہیں ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ معجم الاوسط میں بھی اسی طرح سے روایت ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے اس کا کوئی امام نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ بہت زیادہ حدیثیں ہیں لیکن میں نے بہت مختصر حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم امامت پر ایمان نہ کریں۔ اب ایک عقلی دلیل بھی سن لیں۔ ممکن ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، کوئی شخص کہیں بھئی ہم خدا کو مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کافی ہے، کیوں ہم امام کو مانیں؟ عزیزان گرامی دیکھیے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے، تو خود جو ہے قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں امام کے ساتھ آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ لیکن دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، امام کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں آپ پورے قرآن میں کہیں حج کا طریقہ دکھا دیں ایک جگہ پر، یا اسی طرح سے نماز کا طریقہ بتلا دیں، زکوٰۃ یا جتنے اور احکام ہیں، قرآن نے کہا نماز پڑھو مگر طریقہ نہیں بتلایا، قرآن نے کہا حج کرو مگر طریقہ رسول خدا نے بتلایا، تو قرآن نے کہا کہ یہ احکام کرو مگر احکام کا طریقہ رسول خدا نے بتلایا۔ یعنی قرآن کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پیارے نبی کے در پر نہ جھکیں۔ قرآن اس وقت ہدایت دے گا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جھکیں گے۔ یعنی سنت پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ کر اور قرآن سے کچھ لینا چاہے، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم پیغمبر کے محتاج ہیں، سنت پیغمبر کے محتاج ہیں۔ عزیزان گرامی، اب لوگ ممکن ہے کوئی شخص آپ سے یہ کہے ٹھیک ہے پھر قرآن ہے ہمارے پاس اور سنت بھی ہے تو امام کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں ہمارے گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول خدا کی زندگی جو ہے وہ اتنی بہت لمبی زندگی نہیں ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایسا آئین ہے، ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب مثلا اس زمانے میں فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہی نہیں تھا تو رسول خدا کیسے بتلائیں؟ اس وقت بینکنگ کا یہ نظام نہ تھا، رسول خدا کیسے بتائیں؟ اس وقت انشورنس کا کوئی نظام نہ تھا، رسول خدا سے کسی نے پوچھا نہیں۔ تو دو سوال ہو سکتے ہیں، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے ملین بلین مسائل ہیں، کروڑ ہم مسائل ہیں، کیا رسول خدا نے سارے بتا دیے تھے یا نہیں بتائے تھے؟ دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل تھے وہ نہیں بتلائے، تو یہاں پر لازم ہوگا کہ ہم امام کو تلاش کریں، اور ایسا امام تلاش کریں جس کے کسی بھی عمل میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جہاں خطا کا امکان نہ ہو۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں بھائی خطا کا امکان نہ ہو؟ کیونکہ عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی بن کر آئے اس کی وجہ کیا تھی؟ خدا خود قرآن میں سب چیزیں بھیج دیتا، جبریل یہاں چھوڑ کے چلے جاتے؟ نہیں، مگر ایک آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک اس پر عمل کرانے والا ہوتا ہے۔ رسول خدا قرآن پر عمل کرانے والے ہیں، رسول خدا وحی کو لینے والے ہیں، رسول خدا وحی ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خطا کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر تو نبوت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. کیونکہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ نبی خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی رسول خدا وحی کے لینے میں خطا کریں گے، کبھی پہنچانے میں خطا کریں گے، کبھی سمجھنے میں کچھ بھول جائیں گے. تو لازم ہے کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو ہر خطا سے پاک ہو، ہر غلطی سے پاک ہو، ہر گناہ سے پاک ہو، تاکہ وہی جو خدا کی طرف سے آئے وہ 100% صحیح لے اور صحیح پہنچائے. اسی لیے سورہ احزاب میں آواز آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، اے اہل بیت رسول، خدا تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اور رسول خدا سردار اہل بیت ہیں، لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے پاک رکھا ہے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر مسٹیک سے پاک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں، لیکن شیطانی خیالات تو آ سکتے ہیں کہ بھئی نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی نہیں، کیونکہ نبی جو ہے ماڈل ہے، نبی نمونہ ہے. اگر رسول خدا کوئی نبی بھی جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ رہا ہو، وہ آ کے غلطی کرے، وہ آ کر گناہ کرے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائیو سگریٹ نہ پیو، مگر میں خود سگریٹ آپ کے سامنے پیوں، تو بتائیے اس نصیحت کا کیا اثر ہوگا؟ اگر نبی فرما رہا ہے کہ گناہ نہ کرو اور خدا نہ خواستہ کوئی نبی خود گناہ کرے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. تو اللہ نے اپنے انبیاء کو ہر غلطی سے، ہر خطا سے، ہر گناہ سے پاک چن کر بھیجا ہے. اسی لیے فرمایا ان اللہ حصطفیٰ آدم، خدا فرماتا ہے میں نے آدم کو چنا ہے، ونوحن میں نے نوح کو چنا ہے، آل ابراہیم میں نے آل ابراہیم کو چنا ہے، آل عمران میں نے آل عمران کو چنا ہے. یعنی انبیاء جو ہے یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہے، اللہ چنتا ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں یہاں سامنے ایک آم وغیرہ کا ٹوکرا ہو، اس میں داغدار آم بھی ہوں اور اچھے آم بھی ہوں، میں کہوں بھائی ذرا آ جا اور اس میں سے وہ چن کر مجھے آم دے دے جس میں داغ نہ ہو، جس میں نقص نہ ہو. اب اگر چننے والا ایسا آم دے دے جس میں داغ لگا ہو تو بتائیے آم کا قصور ہے یا چننے والے؟ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اے میرے بندو، میرے نبیوں پر اعتراض نہ کرنا، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے. اگر تم نے ان کی عصمت پر، ان کی طہارت پر، ان کی صداقت پر اعتراض کیا تو گویا خود خدا کی خدائی پر اعتراض کیا. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا عقلی دلیل بھی مل گئی، اور آگے اس کو مضبوطی سے بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے. میں نے کہا دو باتیں، یا تو ہمارے نبی نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل بتلا دیے یا نہیں بتلائے. ایک تو یہ کہ نہیں بتلائے تو امام کا ہونا ضروری ہے. دوسرا شخص کہتا ہے نہیں، ہمارے رسول خدا نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل بتلا دیے. تو یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سارے مسائل جو بلینز میں ہے وہ 100% کس کو یاد ہے؟ پھر معصوم کی ضرورت ہوگی کہ رسول خدا نے اگر بتلائے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر بھی ایک ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے جو خطا سے پاک ہو، غلطی سے پاک ہو، جو کبھی بھولنے والا نہ ہو. بلین مسائل نبی سے سیکھ لے اور ذرہ برابر بھول نہ جائے. صلوات پڑھیں محمد. تو آپ نے دیکھا کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سارے مسائل قیامت تک آنے والے جو کرو رہا ہے وہ سارے مسائل انسان سن بھی لے، سمجھ بھی لے
اور یاد بھی کر لے اور ذرہ 1% بھول نہ پائے. یہ صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ بندہ ہو, جو مصطفیٰ بندہ ہو وہی یہ کر سکتا ہے. اب آپ نے قرآن کی آیت سنی, بہت ساری حدیثیں سنی. قرآن نے کہا قیامت کے دن بغیر امام کے کوئی نہیں آئے گا, ہر انسان امام کے ساتھ آئے گا. حدیثوں کو آپ نے سنا اور مسلسل حدیثیں ہیں, میں نے بہت کم بیان کی کہ اگر کوئی بغیر امام کی معرفت کے, کوئی بغیر امام کی بیعت کے مر جائے, اس کی موت جو ہے کفر پر ہے. امام کی بیعت ضروری ہے, امام کو ماننا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے عقلی دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. رسول خدا چلے گئے مگر اسلام قیامت تک کے لیے ہے, تو اب جو نئے نئے مسئلے ہوں گے پیدا وہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ وہاں بھی امام کا ہونا ضروری ہے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی خدا یہ فرما رہا ہے جب تک کائنات میں ایک انسان بھی باقی رہے اس کی ہدایت کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے عقیدہ ہم مان لیں کہ ہزاروں سال گزر جائے اور کوئی ہادی اور امام نہ ہو؟ یقیناً خدا کی طرف سے اس کا نمائندہ موجود ہے, یقیناً امام موجود ہے, ہر زمانے میں امام موجود ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جو امام کے وجود سے خالی رہے. توجہ فرمائیں. اب کہتے ہیں کہ لوگ ممکن ہے اعتراض کریں کہ امام غیبت میں ہے. ہاں جی, پھر امام سے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ امام کو دیکھ نہیں سکتے. بھئی کبھی کبھی یہ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب سورج کی روشنی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں؟ دنیا والے سارے مل کر بھی ایسا چراغ نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے پوری دنیا والے مل کر بھی کوئی ایسا ہادی نہیں بنا سکتے. جیسے سورج کی روشنی اور سورج کا نور پردوں کے پیچھے سے چیرتا ہوا اور دنیا کو فیض دے سکتا ہے, اسی طرح سے خدا کا نمائندہ, اسی طرح سے حجت خدا, اسی طرح سے خدا کا نبی کا وسیع و وارث اور جانشین, چاہے غائب کے پردے میں کیوں نہ ہو, وہاں سے بھی ہمیں فیض پہنچا سکتے. اچھا بھائی, ہادی ہے نا, کہتے امام نظر نہیں آتا تو کیا فائدہ؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی. شیطان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ شیطان بھی تو غائب ہے نا. وہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ کیا کسی کا ہاتھ پکڑ کر شیطان نے کہا چلو پب چلو, جوا خانے چلو, حرام کرنے چلو؟ نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. شیطان ٹیمپٹیشن, یہ ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے, چلو گناہ کی طرف, چلو سینما کی طرف, چلو جوا کی طرف, چلو حرام کی طرف. تو جب شیطان جو دشمن خدا ہے, جو نیک بندہ نہیں ہے بل خدا کا دشمن ہے, ملعون ہے, رجیم ہے, اگر وہ شیطان غائب میں رہ کر پوری دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا چنا ہوا مصطفیٰ بندہ حجت خدا امام زمانہ غائب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ لہذا یہ جو اعتراض ہے وہ بھی غلط ہے. امام ہدایت دیتے ہیں. عزیزان گرامی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کی ہدایت ہے کہ ہر دن اسلام میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. حالانکہ اس قدر پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے مگر اور لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اور مسجدیں بن رہی ہیں اور امام بارگاہ بن رہے ہیں. یہ سب کس کی ہدایت ہے؟ یہ غیب سے ہدایت مل رہی ہے. عزیزو, ابتدا میں آپ نے الحاقہ, سورہ الحاقہ کی آیتوں کو سنا کہ انسان کو دنیا میں حساب کر لینا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے, ہم مسلمان ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیے تو ہمیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. جب ہم یہ حقیقت ہے کہ اگر گناہ کریں گے, کوئی زنا کرے گا, بدکاری کرے گا, قتل کرے گا, کسی کا حق کھائے گا, اسی گناہ سے جہنم کی آگ بنتی ہے, تو آخر ہم کیوں خود کو جہنم کے لیے لقمہ بنا رہے ہیں؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پھر بھی گناہ کرتے ہیں, پھر بھی حرام میں گرتے ہیں, پھر بھی 2-4-5 منٹ کی لذت کے لیے کیوں خود کو برباد کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا قرآن نے بتلایا اے انسان تو گناہ میں کیوں گرتا ہے؟ گناہ میں گرنے کی وجہ, ریزن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا اے انسان تیرے اندر 2 طاقتیں ہیں, 2 انر پاور ہیں.
ایک پاور کا نام ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اے انسانوں خبردار ہو جاؤ، یہ تمہارے اندر جو نفس ہے نا، اس کا کام یہ ہے تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا، پب کی طرف لے جائے گا، جوا خانے کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف لے جائے گا. اس کا کوئی کام نہیں، یہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے. یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ تمہیں دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اور دوسری طاقت جو ہے اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. اللہ نے تمہیں روح کی طاقت دی ہے. یہ روح کیا طاقت ہے؟ یہ اللہ کا پاور ہے. گاڈلی ایک بہترین سیکریٹ پاور میں سے اللہ نے ایک طاقت دی ہے، اس کا نام سول ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کیا ہے؟ یہ ہمیشہ آپ کو مسجد میں لے کر آتا ہے، غریبوں کی مدد کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور ایک طاقت جو ہے وہ عبادت کی طرف لے جاتی ہے. اور ان دونوں طاقتوں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے. اور اگر آپ نے نفس کو شکست دے دی تو آپ مسجد و امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اگر نفس آپ کو شکست دیتا ہے تو آپ حرام کرنے کے لیے گناہ خانے میں، شراب خانے میں چلے جاتے. صلوات پڑھیں محمد اسی کو مولا حسین نے فرمایا ان الحیات، لوگوں زندگی کیا ہے؟ العقیدہ، صحیح عقیدہ قرآن سے تلاش کرو. وہی عقیدہ صحیح ہے جو قرآن سے ہو. عقیدہ تمہارا قرآنی ہونا چاہیے، عقیدہ بلیف تمہارا نورانی ہونا چاہیے. زندگی کیا ہے؟ پہلے عقیدہ تمہارا درست ہونا چاہیے. اور ان الحیات العقیدہ والجہاد. یہ جہاد کون سا ہے؟ یہ انر وار ہے، جو اپنے نفس امارہ کے اگینسٹ ہم جہاد کرتے ہیں، اپنے ایگو کے خلاف جو جہاد کرنا ہے. یہ اصل زندگی کا نام ہے. ہم نفس کو شکست دیں. یاد رکھیے یہ جنگ سب کے اندر موجود ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر یہ وار، انر وار ہے. مثلا نفس کہتا ہے گناہ کرنے چلو اور روح کہتا ہے عبادت کرنے چلو. مثلا مجلس حسین ہے، ممکن ہے کہ کوئی نفس، کوئی تمہارا دوست، کوئی گنہگار، کوئی ایسا فاسق تمہیں کہ چلو چلو آج انڈیا کی وہاں فلم چل رہی ہے. اگر آپ کا نفس زیادہ طاقتور ہے وہ آپ کو مجلس حسین سے دور لے جائے گا. لیکن اگر روح میں زیادہ طاقت ہے آپ نفس کو ٹھوکر مار کر اور حسین کی مجلس میں آ جائیں گے، مسجد میں آ جائیں گے. یہ دونوں کے اندر جنگ ہے. عزیزان گرامی، کربلا کیا ہے؟ کربلا کا میدان کیا ہے؟ یہ بھی نفس اور روح کی جنگ ہے. دیکھیے یہ ابن سعد کوئی مولا حسین کا دشمن نہیں تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ میں تہران کی حکومت کا بادشاہ بن جاؤں، حاکم بن جاؤں، کنگ بن جاؤں، گورنر بن جاؤں. اور یزید نے اسے لکھ کر دیا کہ جاؤ تہران کی حکومت تجھے دے دی گئی. اب آیا کوفے میں، ابن زیاد نے وہ لکھا ہوا لے لیا. کہا جب تک مولا حسین کو قتل نہیں کرو گے تم تہران کے بادشاہ نہیں بن سکتے. اب ادھر جہنم ہے اور ادھر تخت ہے. پوری رات یہ کم بخت نہ سو سکا. نفس کہہ رہا تھا حسین کو قتل کر لے اور حاکم تہران بن جا. روح کہہ رہی تھی کہ کب تک زندہ رہو گے، آخر تو مرنا ہے. اگر حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کے حضور میں کیسے حاضر ہو جاؤ گے؟ دونوں میں جنگ رہی، مگر یہ بدبخت جنگ میں ہار گیا. نفس نے اسے دھوکہ دیا. نفس نے کیا کہا کہ پہلے حسین کو قتل کر لے پھر توبہ کر لینا. وہی دھوکہ جو فرعونوں کو دیا، وہی دھوکہ جو یزیدیوں کو دیا. نفس امارہ شیطان نے دھوکہ دیا. عزیزان گرامی، اگر اس نیت سے کوئی گناہ کرے نا کہ میں گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، اس توبہ میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس بدبخت نے یہی کہا کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر لوں گا پھر کیا ہوگا؟ پھر توبہ کر لوں گا. اب مولا حسین کو قتل میں یہ شریک ہو گیا، ابن سعد شریک ہو گیا. تو کیا حاکم تہران بن سکا؟ نہیں بن سکا. پاگل ہو گیا. نہ تہران کی حکومت ملی، نہ تخت ملا. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اور ادھر کربلا میں ایک اور جنگ چل رہی تھی، وہ حر کے سینے میں جنگ چل رہی تھی. اللہ اکبر. نفس کہہ رہا تھا حسین کو قتل کر دے، تجھے وزارت مل جائے گی، منسٹر بن جاؤ گے، لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے. روح کہہ رہی تھی کب تک دنیا میں رہنا ہے، آخر تو مرنا ہے، آخر تو پیٹ قبر کے ساتھ لگے گی، آخر تو قیامت کے دن آنا ہے. خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک مرتبہ نفس کی روح نے، حضرت حر کی روح نے نفس امارہ کو شکست دی، اور جہاں نفس امارہ کو شکست دی یہ حسین کے قدموں میں آ کے گرا.
کربلا کی جنگ روح اور نفس کی جنگ ہے. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں یہ موضوع بھی ساتھ چلے گا کہ ہم کیسے نفس کو شکست دے دیں. قرآن کہتا ہے انسان اگر تو نفس کو شکست دے دے، اس جنگ میں کامیاب ہو جائے تو فرشتے تجھ پر نازل ہوتے رہیں گے، تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. لیکن اگر تو نفس سے شکست کھا جائے، اولئک کالانعام، پھر تو حیوان بن جاتا ہے. خدا کہتا ہے نہیں نہیں، حیوان سے بھی بدتر، بل ہم اضل، کیونکہ حیوان بیچارے کے پاس تو عقل نہیں ہے. اس کے لیے 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے قرآن ہدایت کے لیے نہیں آیا. اگر تو انسان ہوتے ہوئے نفس امارہ سے شکست کھا جائے تو تو حیوان سے بدتر ہے. بس عزیزو، یہ جنگ ہر انسان کے سینے میں چل رہی ہے، سید ہو غیر سید ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، بوڑھا ہو جوان ہو. نفس گناہ کرانا چاہتا ہے اور روح جو ہے وہ عبادت کرانا چاہتا ہے. نفس کو گناہ پسند ہے، روح کو عبادت پسند ہے. اگر اس جنگ میں کوئی ہار جاتا ہے تو وہ شمر بن جاتا ہے، وہ دھوکے میں رہتا ہے کہ مومن مسلمان ہوں. لیکن اس جنگ میں اگر کوئی ہار جائے تو شمر بن جاتا ہے، اور اس جنگ میں اگر کوئی جیت جائے تو وہ حضرت حر بن جاتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. آئیے دعا کریں کہ اس مہینے میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیشہ یہ کامیابی کا جوہر، یہ گوہر ہمارے پاس رہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آئیے جی دعا کریں تاکہ خداوند عالم ہمیں زندگی دے، موقع دے، جیسے آج کی رات خدا نے نصیب کی ہے. کتنے بیچارے مومنین تھے جو محرم سے پہلے انتقال کر گئے. آج قبروں میں بھی ان کے دل تڑپ رہے ہوں گے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت و سلامتی دی ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے. مگر یہ بھی دعا کریں خدا ہمیں شب عاشور اور عاشور کے دن تک یہی صحت و سلامتی نصیب، تاکہ ہم زہرا کے مظلوم بیٹے کا، حضرت فاطمہ زہرا کو صحیح برسہ دے سکیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہو جائے. آئیے سب مل کے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے سب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات جب بھی پڑھا کریں ایک جملہ اضافی کر دیا کریں، وعجل فرجهم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بہت زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. صلوات کا خود بہت ثواب ہے، لیکن اگر یہ جملہ کہہ دیں وعجل فرجهم، ثواب میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو جوانوں. یعنی یہ دعا بھی ہے، صلوات بھی ہے. اے خدا وارث خون حسین، امام زمانہ کا جلدی ظہور کر دے. آج ہم فرش عزا پر آئے ہیں،
مگر معلوم ہے جو وارث خون حسین ہے. مجھے نہیں معلوم اس وقت امام زمانہ کس بیابان میں، کس جنگل میں اپنے دادا حسین کے غم میں رو رہے ہیں. اے خدا وہ کب دن آئے گا جب ہم مجلس پڑھ رہے ہوں اور ہمارے امام سامنے ہوں اور ہم امام کے ہاتھوں کو چوم کے کہیں مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے. یقین جانیے امام بھی رو رو کی دعا مانگتے ہیں کہ خدا جلد مجھے میرے مومنین سے ملا. ان کے درمیان اپنے دادا حسین کے غم میں آنسو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی دعا کرتے ہیں امام زمانہ مولا جلدی آ اس ظالم سے انتقام لے جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. مہدی مولا جلدی آ کے اس ظالم سے انتقام لے جس نے علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا. مہدی مولا صلوات بھی ہے دعا بھی ہے. مہدی مولا جلدی آئیے ان ہاتھوں کو کاٹیے جس ظالم نے سکینہ کو تماچے مارے. مولا جلدی آئیے امام زمانہ جلدی آئیے اس ظالم کو سزا دے جس نے زینب کو تازیاں مارے. یزید ہاتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ بلند آواز سے فریاد کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سب بلند آواز پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. یزید آج سکینہ مضطرب پریشان ہے. جیسے محرم کی مجلسوں کا آغاز ہوتا